الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد آصف اور آپ کو اس ویڈیو میں آپ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا چینل یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ذکر ہے شمائل ترمذی کا۔ شمائل ترمذی صحاح ستہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی کا ایک باب ہے، اور شمائل ترمذی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ برکت کے لیے گھر میں ضرور رکھیں، آپ اس کو پڑھیں، اس کی شرح اردو میں مل جاتی ہے، بہت برکت والی چیز ہے، آپ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ شمائل ترمذی میں جو احادیثیں ہیں ان میں سے کچھ آپ کو آج میں کا ذکر کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیع روما کا ایک کنواں، وہ پانی بہت پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں خربوزہ اور ککڑی، اس کو ہم تر کہتے ہیں، وہ پسند فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ کو بہت پسند فرماتے تھے اور جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 تلواریں تھیں، جس میں ایک مشہور تلوار رأس الفقار، اور فتح مکہ کے روز جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر پر سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا اور آپ کے دست اقدس میں رأس الفقار تلوار تھی۔ تو یہ شمائل ترمذی سے کچھ آپ کو بتایا، تو آپ سے دوبارہ درخواست ہے، یہ شمائل ترمذی شرح اس کی اردو مل جاتی ہے، آپ گھر میں رکھتے ہیں، پڑھیں، برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے سے میں آپ کو عثمانی سلطنت کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ آج کل ترکی کا مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، ہماری تاریخ ہے۔ تو آپ ڈرامہ بھی دیکھیں، اور اس ویڈیو میں کچھ عثمانی سلطنت کا ذکر ہے۔ جب تاتاریوں نے 12ویں صدی میں ایشیا پر جلغار شروع کی، تو سلیمان شاہ نے 50,000 افراد پر مشتمل اپنے کائی قبیلہ کو موجودہ ترک بارڈر سے 100 کلومیٹر دور اناطولیہ کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، اور 1236 میں دریائے فرات میں ڈوب کر وفات پائی۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل، پیدائش 1188، وفات 1280۔ ارطغرل کے معنی عقابی شخص کے ہیں۔ آپ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی، پیدائش 1258، وفات 1324۔ اور عثمان غازی نے یہ ترقی کر عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی 1299 میں۔ 1299 ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر وینا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں کوئی نہ کوئی ترکت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی بامسی، کوئی نہ کوئی سامسا ملے گا، اور ہر قبر پر کلمہ شہادت لکھا ہے۔ اس کے ساتھ میں منگول سلطنت کا بھی تھوڑا ذکر کر دوں۔ منگول جو اپنے دور کے بڑے وحشی تھے اور انہوں نے تباہی مچا دی تھی، یہ منگول سلطنت 1206 کو قائم ہوئی اور 1368 کو اپنے زوال کو پہنچی۔ منگول انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے اور ظلم کر کے خوش ہوتے تھے۔ اب دوبارہ عثمانی سلطنت کی طرف جاتے ہیں۔ عثمان غازی کے بیٹے اورحان کا دور ہے 1323 سے 1362 تک۔ اورحان اپنے والد عثمان سے عشق کرتا تھا۔ بوستہ شہر 1326 میں فتح ہو گیا تھا۔ عثمان غازی کی زندگی میں 2 ہی خواہشیں تھیں، ازنیق اور بوستہ شہر فتح کرنا۔ اور اورحان نے بوستہ کے مدافعات میں اپنے والد عثمان کو گھوڑے سے اتارا، سامنے چنار کا گھنا درخت تھا۔ عثمان غازی نے بیٹے کا ماتھا چوما اور وادی کو پیار سے دیکھ کر بولا، میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد اورحان نے اپنے والد عثمان کا ہاتھ تھاما، بوسہ دیا، بیعت کی۔ اس کے بعد سپاہی بھی قطار میں کھڑے ہوئے اور یا سلطان کہہ کر عثمان غازی کی بیعت کرتے چلے گئے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ چنار کا وہ درخت آپ بھی بوسہ کے مدافعات میں موجود ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے سلطان مراد کا۔ اورحان کے بیٹے سلطان مراد اول
30 साल तक हुक्मरान रहे और 24 साल मैदान जंग में रहा इनका रिकॉर्ड था। उन्होंने कोई जंग नहीं हारी। बल्गारिया, सर्बिया, मकदूनिया उनके दौर में फतह हुए। आखिरी जंग कोसोवो की थी जिसमें वो ज़ख्मी होकर इंतकाल कर गए। इनकी मौत का सुनकर यूरोप में जश्न मनाया गया। मुराद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत के रकबे में 5 गुना इजाफा किया। इसके बाद उनके बेटे बायजीद अव्वल जिन्होंने 13 साल हुक्मरानी की 1389 से 1402 तक। इसके बाद मैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क का भी जिक्र करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के मुतालिक जो बातें हैं बहुत से लोग इसका कंफ्यूज हो जाते हैं। असल बात यह है कि जब पहली जंग अज़ीम में गैलीपोली के मुकाम पर तुर्क की हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने और उसके साथियों ने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी और बड़ा अजीम शिकस्त दी बरतानिया को। बरतानिया वाले अभी तक उस शिकस्त को नहीं बोले। इसके बाद उस दौर में खिलाफत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी और जो खलीफा थे वक्त के वो इत्तेहादियों के यरगमाल बने हुए थे। तो ये बात सच है कि कमाल पाशा ने उस दौर में तुर्की की बका की जंग लड़ी और तुर्की को बचाया। उस वक्त सल्तनत की हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब 1922 में खिलाफत को ख़त्म किया गया तो कमाल पाशा ने उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने जो जुल्म किया वो जुल्म वाली सुन लें कि अज़ान पर पाबंदी लगाई, हिजाब पर पाबंदी लगाई, इस्लामी इक़्तिदार पर पाबंदी लगाई। वो उलमा से चिढ़ता था और सेकुलर निज़ाम नाफिज़ किया। और आखिर में अदनान मेंडेरेस जो कि 1950 से 1960 उनका दौर हुकूमत आता है, उनके दौर हुकूमत में आकर एक तवील अरसे के बाद दोबारा मस्जिदों को बहाल किया गया। और जब मस्जिदें खुली तो लोगों ने रो रो कर 2-2 रकातें अदा की, एक कज़ा नमाज और एक मौजूदा नमाज। तो ये आप देख लें कमाल पाशा का दोनों काम ठीक है। तुर्की को भी बचाया, तुर्की उस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार था, लेकिन सेकुलर का निज़ाम भी नाफिज़ किया। शुक्रिया।